بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب إله العالمين القاسم رحمة الله على أعدائهم وقاسبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق آل محمد کی بارگاہ میں ان کے ترک ادا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تحریر سے وابستہ لوگ آل اطہار کے عزت و جلال کا واسطہ دل کرتے ہیں، بارگاہ میں دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں۔ پروردگار آل اطہار کے صدقے میں ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے غیر آمن فرما۔ سیدہ قوم تمام مومنین کی حاجات شرعیہ دین و دنیا میں رفع فرما، مومنین کے رزق میں برکت عطا فرما، بچوں کا مستقبل روشن، نیکی اور ترقی کی راہ پر گامزن فرما۔ دوستاران اہل بیت اطہار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی محافظت فرما، حق کو فتح نصرت عطا فرما، باطل کو سرنگو فرما، حسینیت کا بول بالا فرما، یزیدیت کو ذلیل و رسوا فرما، یوسف زہرا سلطان عالم امام عصر حضرت حجت کے سورت و نور سے ہماری آنکھوں کو نور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ پروردگار آل اطہار کے صدقے میں ہمارے تمام مریض مومنین و مومنات کو شفائے کامل و عاجل عطا، ہمارے مرحومین پروردگار کو اپنے جلال رحمت میں جگہ عطا، اس ذکر کو ہمارے لیے ذات سفر قرار دے، ہمارے مومنین کے لیے مرحومین کے لیے گوشۂ آخرت قرار دے، اور ہمیں اور ہمارے مرحومین کو روز قیامت اور جمع شفاعت اہل بیت کے نیچے جمع فرما۔ جو الفاظ میری زبان سے نکلے آپ کی سماعتوں تک پہنچے، مقبول بارگاہ مولا ہوں، سیدہ کونین واسین دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اپنے آپ کو تقویٰ سے آراستہ، اور تقویٰ سے آراستہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جائے، وہ جو نگاہ قدرت میں صادقین ہیں۔ کچھ لوگ اپنی کثرت پر نازاں رہتے ہیں، وہ حق و صداقت کا معیار اپنی کثرت کو قرار دیتے ہیں۔ اگر میں اپنے لیے کوئی چیز اپنی طرف سے کوئی چیز کہوں تو وہ کثرت کے بل بوتے پر میری بات کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کریں گا، اس لیے کہ کثرت جو معیار ہے، جب میں بات کہوں گا وہ کثرت سے اس کو رد کر دیں گے۔ لیکن میں بات نہیں کرتا، میں قرآن کریم کا ایک فرمان پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے۔ اب وہ لوگ جو خبیث اور طیب کو برابر کہہ کر کہتے ہیں کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، جو بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، جو از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آیت کو نہیں سمجھتے،
200 خر کا دماغ ایک انسان کے برابر نہیں ہو سکتا. ان سے بات نہیں ہے. وہ انسان جس کے اندر قبولیت حق کی تھوڑی سی بھی رمق موجود ہے, ان کے لیے ارشاد ہے کہ لا یستوی الخبیث والطیب, پاکیزہ اور خبیث برابر نہیں ہوتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث, اگرچہ تمہیں خبیثوں کی کثرت حیرت زدہ کیوں نہ کرتے. یہ اتنے کہاں سے آ گئے؟ بکثرت پائے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں بہت کثرت پائے جانے والے لوگ, ان کے ساتھ کیا بات کی جائے. خالق کائنات حقائق کو مشاہدے کی منزل میں لاتا ہے. خالق کائنات صادقین کے ساتھ ہو جانے کا حکم ہی نہیں دیتا, بلکہ صادقین کو منظر نگاہ پر لا کر ان کو پیش کر کے نوع انسانی کے سامنے اتمام حجت کرتا ہے. وہ جس نے دین پیش کیا, جس نے ساتھ ہونے کا حکم دیا, اگر وہ صادقین کا تعارف نہ کرواتا تو کیا ہم 2 لاکھ ووٹوں سے صدیق معین کر لیتے؟ یہ جمہوریت سے وزیر اعظم چنا جا سکتا ہے, لیکن کسی کو امیر المومنین نہیں بنایا جا سکتا, اس لیے کہ پہلے مومن ہونا ثابت ہو. صلوات پڑھیں صلوات پڑھیں بابا. ہم تو یہ چیز توحید میں پیش کر چکے ہیں. فی اللہ شرط فاطر السماوات والارض, عقل انسانی کو خالق کائنات مخاطب قرار دیتے. کیا اس اللہ میں بھی شک ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ زمین و آسمان کی بات کر رہے ہیں, اتنی بڑی دلیل سامنے موجود ہے, یہ ساری کائنات سامنے موجود ہے, پھر بھی شک ہے. جس کو شک ہو, چھوٹی چھوٹی دلیلیں نہیں, یہ تمام دلائل, خود نفس انسانی, خود وجود انسانی, ان سب کو نظر انداز کر کے کوئی کہہ دے کہ خدا نہیں ہے, خالق نہیں ہے, ممکن نہیں. یہ کائنات خود وجود انسانی, خود انسان کی زبان شہادت دیتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے. اور سورہ فصلت سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. خالق کائنات انسان کے اوپر حجتیں تمام کرتا ہے. وہ اپنی قدرت کی نشانیاں انفس و آفاق میں انسان کے سامنے پیش کرتا ہے. خالق کو ثابت کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن توحید کیا ہے یہ در آل محمد کے بغیر نہیں مل سکتا. توحید میں یہ دیکھیں, یہ جو شرک دار آتا ہے اس سے انسان کو نظریہ توحید بچاتا ہے. جو در آل محمد پہ نہیں آیا وہ شرک سے کیسے بچے گا؟ جو شرک سے نہ بچا وہ موحد کیسے کہلائے گا؟ یہ جو اپنے آپ کو بزام خیش موحدین سمجھتے ہیں, یہ اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو ان کے ذہنوں کا ساختہ پرداختہ ہے. یہ سمجھتے ہی نہیں کہ توحید کیا ہے. یہ چاہتے ہیں ووٹوں سے صدیق. جب نفس انسانی کو نہیں سمجھتے, جو لوح دل کی تحریر ہے, جو اس کو پڑھ نہیں سکتا, وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ صدیق کون ہے, صادق کون ہے؟ خالق کائنات کا کام ہے صادقین کا تعارف کروائے. تو آئیں پوچھیں قرآن سے, کیا پیغمبر نے کوئی صادقین کا تعارف بھی کروایا یا صرف حکم ہی دیا؟ یہ بڑی اہم بات ہے. کنوا مع الصادقین, کیا حکم دے کر پیغمبر چلے گئے؟ ہمیں حکم دیا تلاش کرو, ہمیں حکم دیا کہ ووٹوں سے چن لو کہ صادق اور صدیق کون کون ہیں, یا ہمیں بتایا کہ نہیں تم فیصلہ نہیں کر سکتے, جن کو تم سچا کہتے ہو بسا اوقات خالق کائنات ان کے جھوٹا ہونے کی گواہی دے. تمہارا سچا کہنا, یہ جو تم بندوں کو گنا کرتے ہو, تولا نہیں کرتے, جیسا تمہارا تول ہے ویسے ہی تمہارے صدیق ہے. اس کا صلوات پڑھے بابا صاحب.
بچے کون ہیں؟ اگر کوئی جماعت ہے تو پیغمبر نے بتایا یا نہیں بتایا؟ قرآن کی طرف نگاہ کریں، قرآن سے پوچھیں قرآن نے کچھ بتایا یا نہیں بتایا؟ اب آپ حضرات کے تو منظر بالکل سامنے ہے، اب جن کے سامنے نہیں میں پوچھوں گا انہوں نے قرآن کیسے پڑھا، راتوں کو کھڑے ہو کے پڑھا، صبح پڑھا، شام کو پڑھا، تلاوتیں کی، اور تلاوتیں کرنے کے بعد جب قرآن نے صادقین سامنے پیش کر دیے ان کو نظر کیوں نہیں آئے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آیات پڑھتے ہیں، معانی سے سروکار نہیں رکھتے، تلاوت کرتے ہیں، مفاہیم قرآنی سے تلاوت کرتے ہیں، کوئی سروکار نہیں رکھتے بلکہ برسر پہکار رہتے ہیں معانی سے۔ تلاوت آیات کی کرتے ہیں، معانی سے سروکار رکھنا تو کیا، الفاظ سے سروکار ہے، معانی سے برسر پہکار ہے۔ کیا یہ قرآن پر ایمان ایسے ہی ہوتا ہے؟ یہ مجالس عزا یہ معنی تشیع کی تفہیم کا ذریعہ، مجالس عزا کردار تشیع کی تثبیت کا ذریعہ ہے، اور فکر تشیع کی ترویج کا ذریعہ ہے۔ یہ فکر تشیع قرآن جو کہے اس کو ماننا ضروری ہے۔ تلاوت انسان کو پار نہیں لگا سکتی، بسا اوقات انسان کے خلاف حجت بن کر روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں انسان کے اوپر وہ تمام الزامات کو ثابت کرنے کا باعث بنے گی جس کے سبب انسان جہنم کا ایندھن بن جائے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے اذا ما انزلت سورۃ فمنہم من یقول ایکم زادتہ ھذہ ایمانا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے خالق کائنات کی طرف سے کوئی سورہ نازل ہوتا ہے، ان میں سے کچھ لوگ تاریخاً تانے کے طور پر پوچھتے ہیں تم کہتے ہو قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، فَأَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، تم میں سے کون ہے جس کے ایمان میں اضافہ ہوا ذرا بتاؤ نا۔ یہ ایسے مواقع جو بہت سخت حالات ہوتے تھے، لشکر آ رہے ہیں، احزاب آ رہے ہیں، پیغمبر اکرم بتا رہے ہیں تمہارے لیے عنقریب روم و ایران و شام کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ دیکھ کر احزاب کو آتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ کیا بتا رہے تھے؟ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ قرآن کریم اس صورتحال کو یوں بیان کرتا ہے، یہ کہتے تھے دھوکے کا وعدہ کیا، اور جب خالق کائنات کی طرف سے آیات نازل ہوتی تھی کہ نہیں یہ لوگ اگر تمہارے اندر ایمان کی پختگی ہے یہ میدان میں ثابت قدم نہیں رہ سکتے ہیں تمہارے سامنے، یہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ایکم زادتہ ھذہ ایمانا۔ شام اور روم اور ایران کے دروازے کھلنے کی باتیں ہو رہی تھی، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ذرا بتاؤ؟ ارشاد قدرت ہوتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں آیات کے سورتوں کے قرآن کے نزول سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اما الذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ یہ قرآن کریم میں مرض تو کافر کے دل میں بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم نے یہ اصطلاح منافقوں کے لیے استعمال کی ہے۔ بظاہر تو اسلام لے آئے ہوئے ہیں لیکن مرض دلوں کے اندر موجود ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہی مرض الیکشن سے صدیق منتخب نہیں کر سکتا، جن کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ صلوات پڑھیں بابا سے آیت مکمل کریں، گفتگو آگے بڑھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، یہ جن کے دلوں میں مرض ہے قرآن نازل ہوتا جاتا ہے، ان کے رجس میں پلیتی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کا اثر، یہ قرآن سب کو ایمان نہیں دیتا، یہ ظرف چاہیے اس کے لیے۔ یہ مجالس عزا یہ سرچشمہ ہدایت ہے،
بہت خوب قبلہ محترم. لیکن اس کے لیے ضرف چاہیے، استعداد چاہیے. ہم آل محمد کو پیش کرتے ہیں، ہم کیا پیش کرتے ہیں؟ قرآن نے پیش کیا. قرآن نے پیش کیا. منظر نگاہ پر صادقین لا کر دکھائے گئے جی. اور جس کو پہلے باہر میدان میں لانے کی رسم نہیں تھی، جب صادقین کا تعارف تھا تو اس صدیقہ کبریٰ کو بھی میدان دلایا تاکہ پوری جماعت جو اس وقت موجود ہے اس سے سب لوگ روشناس ہو سکیں. بہت خوب بہت خوب. مباہلہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر کے معجزوں کی انا کا دن ہے. مباہلہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر کے معجزوں کی انا کا دن ہے. نبی کے گھر سے خدا کے دین کی وفا کا دن ہے. جواب الزام ابتری میں یہی اپنا انا کا دن ہے. کہتے تھے ابتر، ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر ابتری پھیلا دیں گے. یہ نعوذ باللہ ابتر ہے اور ابتری پھیل جائے گی. چند دن کی بات ہے. اب صرف صادقین کا تعارف نہیں کروایا جا رہا بلکہ صادقین کا تعارف بھی کروایا جا رہا ہے اور وہ ابتر کہنے والوں کو اپنا انا بھی دکھائے جا رہے ہیں. جواب الزام ابتری میں یہی تو اپنا آنا کا دن ہے. حسد میں جلتے ہوں سے کہہ دو یہ آل ابا کا دن ہے. جواب الزام ابتری میں یہی تو اپنا انا کا دن ہے. حسد میں جلتے ہوں سے کہہ دو کہ آل ابا کا دن ہے. مباہلے نے بتا دیا ہے کہ حق کے مشکل کشا یہی ہیں. خدا کا دین غالب ہے جن سے وہ اہل قصہ یہی. اہل قصہ گھر میں تھے تو اہل قصہ میدان مباہلہ میں آئے تو وہ اہل قصہ ہی آئے نا. صادقین کا تعارف بس جملہ پہنچ گیا اس جگہ پر. صدیقہ کبریٰ کا تعارف. صلوات پڑھیں. یہ الیکشن سے صادقین منتخب نہیں ہوتے بلکہ خالق کائنات منظر نگاہ پر صادقین کو پیش کرتے اور مشاہدے کی ایسی مضبوط منزل. وقتہ سینکڑوں سال گزر چکے ہیں. آج بھی پوچھو مباہلہ میں کون ہے؟ اچھا جنہوں نے لکھا ہے یہی لکھا ہے یہی آئے. لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ اہل بیت سے نظریں چراتے ہیں تو دو طریقے اس کے میں نے تفاصیل میں دیکھا. کچھ لوگ ذکر ہی نہیں کرتے کہ مباہلے میں کوئی آیا بھی یا نہیں آیا. بس چیلنج دے دیا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. تم اپنی خواتین کو لے آؤ ہم اپنی خواتین کو لے آتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لے آؤ ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں. اس ظلال القرآن میں علامہ قطب شہید نے ذکر نہیں کیا. بڑی تفصیل سے ہر چیز کو بیان کیا جاتا ہے لیکن مباہلہ کیا ہے؟ ذکر ہی نہیں کیا. میں حیران ہوا یا اللہ ان کے نزدیک یہ واقعہ ہوا ہی نہیں. بہت مشہور مفسر ہیں صاحب تفہیم القرآن، انہوں نے ذکر کیا. اب ذکر کرنے کے بعد پھر انہیں اپنی فکر بھی شامل کرنے کا خیال پیدا ہوا. انہوں نے کہا اصل میں انہی کو کیوں لائے. انہی کو کیوں لائے؟ دیکھیں ان سے کوئی صلوات پڑھیں. میں جملے کو احتیاط سے ادا کرتا ہوں اس لیے کبھی رک بھی جاتا ہوں. انہی کو کیوں لائے؟ کہنے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پیغمبر کو پتا تھا کہ مباہلہ نہیں ہوگا اس لیے انہی کو لائے. اگر مباہلہ منعقد ہونا ہوتا تو پھر پیغمبر دوسروں کو بھی لے آتے.
اس پر ایک خاتون نے لکھا، کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ نصارہ کو تو پیغمبر کے عمل پر یقین نہیں کہ پیغمبر مباہلہ کے لیے سیریس ہیں اور کیا کہنا چاہیے تیار ہو کر آئے ہیں، متردد نہیں ہیں. لیکن تفسیر لکھنے والے کو پیغمبر کے عمل پر پورا بھروسہ اور اعتماد، وہ سمجھ رہے ہیں پیغمبر ایک دکھاوے کا کام کر رہا ہے. اب قرآن کریم وہ شخص جو ہدایت لینا چاہتا ہے اس کے لیے ہے کہ پیغمبر کس کس کو لے کے آئے. بس آج کی گفتگو میں ہمارا موضوع سیدہ کونین، سیدہ عالم، صدیقہ کبریٰ جس کی گواہی خالق کائنات نے، خداوند تعالیٰ کی نگاہ مستقبل پر ہے، تمام حالات پر. رات میں ذکر کر رہا تھا، بعض برادران اس میں تشریف فرما نہیں تھے، میں نے کہا تھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز کو پورا بیان تو اپنے پیش ہوگا، لیکن ایک جملہ کہہ جاؤں کہ وہ جس کے دامن میں 3 نسبتیں ہیں، ایک نسبت والی ایسی ہے کہ اگر وہ کوئی دعویٰ کر دے اور اس کی نسبت گواہی دے دے تو کوئی جھٹلانے کا تصور نہیں کر سکتا. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا کے دامن میں 3 نسبتیں ہیں، اور بی بی حق و صداقت کا لہجہ. یہ کیسا لہجہ ہے بخدا ایسے عالم میں. اب شاید یہ بیان کل مکمل ہو سکے، لیکن آج کے حصے کا بیان آپ کی خدمت میں یہاں سے یہ جملہ عرض کروں کہ یہ لہجہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کے لہجے کی بوباس منتشر کر رہا ہوں. پیغمبر اکرم کا لہجہ یہ نہیں بولتا ہے، اس کے پردے میں خدا بولتا ہے. رات جملہ کہا تھا کنیز زہرا متکلمہ بالقرآن، لہجہ مشیت میں بات کرتی ہے، اور فاطمہ الزہرا خود لہجہ مشیت کا نام. دوستوں میں سے ایک بزرگ آئے، ایک بزرگ آئے بعد میں مجلس کے، انہوں نے کہا اس جملے کو آسان کر دیا. ہم نے کہا قصہ لہجہ مشیت میں بات کرتی، قرآن لہجہ مشیت ہے، اور جناب فاطمہ الزہرا خود لہجہ مشیت ہے. میں نے کہا اس کا ترجمہ یہ ہے قصہ جب بات کرتی ہے تو قرآن سے بات کرتی ہے، اور فاطمہ الزہرا خود قرآن ناطق. فاطمہ الزہرا خود لہجہ مشیت ہے اور قرآن ناطق لہجہ مشیت. یہ صرف زبان کی بات نہیں، یہ ظرف کی بات ہے. زبان اس کی ترجمان ہے، کردار و عمل قدم قدم لمحہ لمحہ قرآن کریم کی تفسیر ہے. جیسے پیغمبر اکرم کی زندگی بائے بسم اللہ سے لے کر سینے الناس تک وہ چلتا پھرتا قرآن ہے، جناب سیدہ عالم چلتا پھرتا قرآن. یہی وجہ ہے کہ ایسے حالات میں جس میں خطبہ دینا ممکن نہ تھا، سیدہ عالم نے ایسا خطبہ دیا جو نہج البلاغہ کے شاہکار خطبوں کا ہمسر ہے. نہج البلاغہ کے خطبوں کا ہمسر خطبہ جس کی مثال دنیا لا نہیں سکتی. ایک خاتون نے گھر سے اٹھ کر جا کر فوراً ایسا خطبہ کیسے کہہ دیا. آپ دیکھیں ایسے مصائب سے پرہجوم حالات میں سیدہ تشریف لائی ہیں، اور کس حالت میں دل بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے. اس ٹوٹے ہوئے دل سے جب زبان عصمت کھلی ہے تو سب سے پہلے توحید کا تعارف، سب سے پہلے وہاں پر توحید کا تعارف. اور توحید کا تعارف
عام انداز سے نہیں، جو لہجہ عصمت کے متناسب ہے وہ بیان کی وہی شان جو نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے توحید کے بارے میں بیان کی شان ہے۔ دنیا کے سامنے جن کو حق تھا توحید کو پیش کرنے کا، میں بار بار پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، جسے آل محمد کا در نہیں ملا اسے توحید نہیں ملا۔ خالق کو مان لینا اور بات ہے، توحید کو سمجھنا اور بات ہے، اور جس کو آل محمد کا در ملا اس کو قدم قدم پر توحید کا تعارف ملا، یہاں تک کہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے سے ہی توحید کا تعارف شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جا بجا اب سیدہ عالم وہاں آئی ہیں تو وہ جس کی کنیز ہے، جس کی طرف ہم دم توجہ ہے، جس کی مشیت سے آئی ہے، اپنی خواہش سے نہیں آئی ہے، بہت اہم بات ہے، جس کی مشیت سے آئی ہے، اس کی مشیت نہ ہوتی سیدہ نہیں آتی، حق تھا چلا گیا چلا جاتا، لیکن تاریخ میں مجرم کو کٹہرے میں لانا مقصود ہے۔ آج منصف بنے ہوئے ہیں، وقت کسی کے ہاتھ میں قید نہیں ہو سکتا، بات عدالتی قتل کی ہو یا عدالتی غصب کی ہو، وقت جو ہے یہ ظالم کے ہاتھ میں قید نہیں ہو سکتا، وقت آگے بڑھتا ہے اور حق و صداقت کو آشکار کرنے والی زبانیں اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اس مجرم کو تاریخ کے کٹہرے میں لا کر منصف سے مجرم بنا کے کھڑا کر دیا۔ یہ مجلس اعزا کردار تشیع کی تثبیت اور فکر تشیع کی ترویج کا ذریعہ ہے۔ سیدہ عالم نے توحید کو پیش کیا، اصغر کیا لب و لہجہ نبوت کا تعارف کروایا، قبل از بعثت کے حالات کو بیان کیا، اپنے ابن عم کی قربانیوں اور مجاہدت کا ذکر کیا، اس کے بعد بی بی نے فلسفہ احکام، جیسے کوئی بالکل سکون کے حالات میں جیسے کوئی کلاس لی جاتی ہے اور طالب علموں کو پڑھایا جاتا ہے کہ وہ موضوع ہے، خالق کائنات نے جو واجبات ہیں ان کو واجب کیوں کیا، جو محرمات ہیں ان کو حرام کیوں کیا، فلسفہ مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مباح کیا ہے، فلسفہ واجبات کیا ہے، نماز کیوں واجب کی، حج کیوں واجب کیا، بی بی اس جگہ پر فلسفہ احکام بیان کرتا، اور فلسفہ احکام بیان کرتے کرتے بی بی نے رخ کیا مسئلہ وراثت کی طرف، اور اس کے بعد قرآن کریم کے آیات پیش کرنا شروع کیا۔ آج ابھی موقع ملتا ہے، ابھی خطبے کا وہ حصہ جس کو فقہ زہرا کے نام سے خطبے میں الگ کیا گیا ہے، شارحین خطبہ نے اس خطبے کے مختلف حصے کیے۔ پہلے حصے کا نام بیان توحید، دوسرا نبوت، بیان حالات قبل از بعثت، فلسفہ احکام، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا کردار اور مجاہدانہ رویہ اور ان کی مجاہدت، اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد احکام وراثت، اور اس کے بعد جناب سیدہ نے گفتگو کو آگے بڑھایا اور ان لوگوں کو جو مخاطب تھے معرض سوال میں لا کر ان کی نیتوں کو بے نقاب کیا۔ لیکن یہ لہجہ آج گفتگو کو اس جگہ پر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ کیا ہے۔ جناب سیدہ عرض کیا تھا پیمانہ کائنات میں بجز علی کوئی نہیں۔ جناب سیدہ کو سمجھنے کے لیے پیمانہ یہ گفتگو شروع کر چکا تھا، رک گئی، آج پھر لے کے آگے بڑھے۔ بجز علی ابن ابی طالب لو لم یکن علی لم یکن لفاطمہ کف، آقا دو جہاں نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے کائنات میں فاطمہ کا کوئی جوڑ تھا ہی نہیں۔ تو اب اگر سیدہ فاطمہ تو زہرا کو سمجھنا ہو تو پھر سمجھو کہ جوڑ کیا ہے، اور ساری کائنات
فلک فضائل علی تک اپنے تخیلات کو پہنچانے سے قاصر. اس کو کیا سمجھیں جس کی ایک ایک ضرب پر ثقلین کی بندگی تلتی ہے. سیدہ کی عبادت کو سمجھنا ہو جوڑ علی ہے، اور جوڑ وہ ہے جس کی ایک لمحے کی عبادت پر ثقلین کی بندگی تلے تو ترازو میں بندگی کا پیمانہ ثقلین کا پلڑا اٹھ جاتا ہے. علی کی ایک ضرب وہ پلڑا زمین سے ہلتا ہی نہیں. فاطمہ کا علم کتنا ہے؟ جوڑ علی ہے. پہچانو کہ جوڑ کا علم کیسا ہے. اس کے بارے میں بھی اجمالی ہے. وہ شہر علم کا در ہے، وہ مالک ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس علم الکتاب ہے. اب آصف بن برقیہ 72 حروف میں سے ایک حرف، اور اہل بیت اطہار 72 حروف کا علم. وہ جو مالک علم الکتاب ہے وہ آصف بن برقیہ سے علم میں کتنا آگے ہے؟ جتنا ملک سبا سے سورج کا فاصلہ ہے. بہت اچھے، بہت اعلیٰ. تخت بلقیس کے وزن اور قرۂ شمس کا جتنا فرق ہے، اس کا وزن کتنا ہے اور سورج کا وزن کتنا ہے. جتنا اس کی رفتار کا اور اس کی رفتار کا فرق ہے. یہ اجمالی بات ہے، تفصیل سے ہم نہیں سمجھتے. علی ابن ابی طالب کا علم کیسا ہے؟ فاطمہ کا جوڑ علی ہے. ملائک ماتو مبہوتن کہ ان کس کہ جزء کف نامو سے خدا نیست. ملائکہ بزم ملائکہ میں علی ابن ابی طالب کا تعارف ایک دوسرے کو یہ کہہ کے کرواتے ہیں یہ وہ ہے جو فاطمہ کا شوہر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی وہ ہے جو فاطمہ کا شوہر ہے. کیا مطلب؟ یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک جس کا جوڑ کوئی نبی بھی نہیں ہے، جس کا ہمسر اور کف کوئی نبی بھی نہیں ہے، یہ اس کا کف ہے جو علی ہے. اس کا مطلب ہے علی کو سمجھنے کا ایک ذریعہ فاطمہ ہے. سبحان اللہ. علی ابن ابی طالب کو سمجھنا معرفت علی کا ایک ذریعہ جناب فاطمہ الزہرا، یہ وہ ہے جو فاطمہ کا شوہر ہے. تو اس کا مطلب ہے علی کی معرفت اور تفہیم کا ذریعہ فاطمہ، فاطمہ کی تفہیم کا ذریعہ ہے. یہ لہجہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ابھی گفتگو ہو رہی تھی نا، اس سے بات کرنے کے لیے ویسا ہی لہجہ چاہیے نا. خالق کائنات نے عرش اولی پر اسی لہجے میں پیغمبر سے بات کی. ایک لہجہ یہ خالق کائنات وہ صوت و صدا پیدا کرتا ہے. اپنی زبان خالق کائنات کے ہاں اعضائے جسم کا تصور نہیں. خالق کائنات کسی سے مصافحہ نہیں کرتا. لوگوں کی توحید تو یہی ہے نا، اپنے کسی بزرگ کے لیے حدیث وضع کی، اس کے مقام کو بلند کرنا چاہا، کہا کہ اگر بعد پیغمبر نبی ہوتے تو یہ ہوتے. چلو وہ تو نہیں تھے تو نہ ہو سکے، کیونکہ ہونا نہیں تھا بعد میں نبی تو نہ ہو سکے. ایسا کام کیا جائے جو ہو جائے. کہا روز قیامت سب سے پہلے اللہ سے مصافحہ یہ کریں گے. میں دوستوں سے بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ کہتا ہوں، بعض اوقات نہیں قبول کرتے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں الفاظ کے انتخاب کا حق مجھے. جو گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ کے عقیدے کی ترجمہ ہے، آپ کے احساسات کی ترجمہ ہے، آپ کے باطن کی ترجمہ ہے. بلکہ مل کر افکار کے راستے پر ہم چند قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں.
ہم قرب معصومین کے راستے پر کچھ سفر ان کی اعانت سے، ان کی مدد سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں وہ توفیق عطا فرمائیں تاکہ ان مجالس کے ذریعے سے قرب معصومین کی منزلوں میں کچھ ہم تھوڑا آگے بڑھ سکیں. اس لیے کہ یہ راستہ ایسا ہے کہ ساری عمر چلتے رہیں، دعا کرتے رہیں، ادھر سے خیرات ملتی رہے، ادھر سے قافلہ چلتا رہے اور معرفت اور شعور میں اضافہ ہوتا رہے. لیکن اتنی اجازت مجھے ملنی چاہیے کہ الفاظ کے انتخاب کا حق مجھے دیا جائے. صلوات پڑھیں بابا. اب خالق کائنات پھر وہاں آئیں، مصافحہ کرے گا. اب آئیں علی ابن ابی طالب کی نہج البلاغہ کی توحید پر، اور اب دیکھیں کہ جس کو در علی نہیں ملا اس کو توحید کیسے مل سکتی ہے. اس لیے کہ اگر خدا کا ہاتھ ثابت کرتے ہیں، خدا خدا نہیں رہتا، خدا حادث ہو جاتا ہے، وہ قدیم نہیں رہتا. اور جو حادث ہو جائے وہ خدا نہیں رہتا. خدا نہیں رہتا تو توحید کیسے رہتی ہے؟ توحید تو خداوند تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. توحید تو شان الوہیت ہے. اصل ختم ہو جاتی ہے، شان کیسے رہے گی؟ یہ اہل بیت اطہار ہے. آج بی بی کے ذکر کے صدقے میں گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے. آگے بڑھوں. کائنات کو لہجہ محمد والے محمد نے دیا. یہ خطبے جو بی بی ارشاد فرما رہی ہیں یہ لہجہ حق ہے. پروردگار عالم وہ جس چیز سے چاہے آواز پیدا کرے. کائنات میں پہلی آواز کون سی تھی؟ یہ کائنات عدم کے سناٹوں میں گم تھی. خالق کائنات نے جس کو مخلوق اول بنایا پہلی آواز اسی کی تھی. اس نے وہ لہجہ کسی سے سیکھا نہیں تھا، بلکہ جو اس کو خلق کیا، اس کی فطرت میں جو خزانے رکھ دیے وقت تخلیق ان کا اظہار تھا. کہ اس نے تخلیق کے ساتھ ہی خالق کائنات کی تسبیح و تقدیس شروع. خالق کائنات نے اس کے نور سے باقی دنیا جو پیدا کی، انوار انبیاء کو جو پیدا کیا، انوار ملائکہ کو جو پیدا کیا. تو روایات کے الفاظ ہیں یہ تسبیح کرتا تھا، انوار انبیاء سن کے تسبیح کرتے تھے. یہ نور اول جو نور محمدی ہے، جو مجموعہ انوار پنجتن ہے، کبھی 5 آئینوں میں افسریز ہوتا ہے، کبھی 14 میں افسریز ہوتا ہے. یہ نور محمدی یہ تسبیح کرتا تھا، انوار انبیاء سن کے تسبیح کرتے تھے. یہ اس عالم ملکوت میں یہ انبیاء کو تسبیح سکھاتا رہا. ملائکہ انہوں نے اس سے سن کے تسبیح کرنا شروع، اس سے سنی تسبیح، پھر تسبیح کی. تو معلم ملکوت بھی ہے یہ لہجہ. یہ لہجہ یہ جہاں جہاں سے گزرا اس کے اثرات. لہجہ عصمت حضرت آدم سے لے کر جہاں جہاں تک یہ نور جس جس صلب سے گزرا وہاں پر اس کے اثرات محسوس کیے گئے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب اب جملہ اس منزل پہ آ گیا جس پہ آپ کے اذہان کو لانا چاہتا. فینا تنشبت عروقہ وتحدلت علینا غصونہ. شجرہ بیان کی جڑیں ہمارے رگ و ریشے میں پیوست ہیں، اور شجرہ بیان ہماری ذوات مقدسہ سے یہ برابر ہوتا ہے اور ہمارے ہی اوپر سایہ فکن ہوتا ہے. نحن امراء الکلام، ہم ہیں میدان کلام کے امیر. اب اگر کسی کو موقع نہ ملے خطبہ دینے کا اس کا یہ مطلب نہیں حالات نے موقع نہیں دیا، وہ صلاحیت ظاہر نہیں ہو سکی. اس صلاحیت کو ظاہر ہونے کے لیے حالات چاہیے. امیر المومنین نے خود 25 سال بیٹھ کے گھر میں گزار دیے، لیکن 25 سال کے بعد جب منبر پہ آئے خدا جیسے جمل و صفین و بدر و احد میں ذوالفقار چمکتی تھی، ایسے ہی سیف زبان سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے باطل کا کلا کما کیا، حق کا بول بالا کیا.
جیسے فاتح میدان ہے ایسے ہی علی ابن ابی طالب منبر کا سخی ہے. منبر کے ذریعے سے اسلام کی نصرت کرنے والا علی آج بھی وہ خیرات علی کی دنیا کے سامنے بصورت نہج البلاغہ موجود ہے. اگر جناب فاطمہ الزہرا نہیں آتی وہاں پر دربار میں اور خطبہ نہیں دیتی, لیکن معرفت کے لیے پیمانہ تو موجود ہے. فاطمہ کا جوڑ علی ہے, لیکن ادھر موقع ملا ادھر بی بی نے ثابت کر دیا فاطمہ کا کوئی اور جوڑ دنیا میں ہے ہی نہیں, اگر ہے تو علی ہے. لو لم یکن علی لم یکن فاطمہ تک تجلیاں تو ہوتی ہیں. درمیان میں جو پشتیں آئیں, یہ جو میں کبھی کبھی پڑھا کرتا ہوں آپ کے سامنے, حضرت کعب ابن لبی نے خطبے دیے سرزمین بطحا میں, عبد مناف نے خطبے دیے, قصی نے خطبے دیے, حضرت ہاشم نے خطبے دیے, عبد المطلب نے خطبے دیے. تو یہ ساری چیزیں وہ شجرہ بیان جو ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہے, اس کی تجلیاں اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے منظروں کے ساتھ ظاہر ہوتی رہی. پھر جب وہ لہجہ ظرف عصمت میں آیا تو اس کی شان وما ينطق عن الهوى, راستے میں جو پڑاؤ تھے, جو منزلیں تھیں, ان میں ظہور ہوا اس صلاحیت کا. فینا تنشبت عروقه وتحدلت علینا غصون شجرہ بیان, اس کی جڑیں ہمارے رگ و ریشے میں پیوست ہیں. نحن ومراء الکلام. آپ امیر المومنین کے خطبوں کو دیکھتے ہیں, تاریخ اس منظر کو صحیح طریقے سے پیش کرتی ہے. لوگ مطالعہ نہیں کرتے یا بسا اوقات کو حقائق سامنے نہیں آ پاتے, انسان متوجہ نہیں ہوتا. سرزمین حجاز میں آقا کے آباء و اجداد کے خطبے گونجتے رہے زمانہ جاہلیت میں. اب جو جاہل ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے سارے ہی جاہل تھے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں, اس لیے کہ خطبوں میں کیا کہتے تھے, کیا بتائیں, توحید کا در بتاتے تھے, صلہ رحم کی ترغیب دیتے تھے, عدل و احسان کا حکم دیتے تھے, یہ ساری چیزیں. لیکن اگر بتائیں کہ خطبے دیتے تھے, تاریخ میں تو ہے, اگر بتائیں تو کیا بتائیں, پھر صحیح تاریخ سامنے آئے گی. یہ خطیب منبر سنونی تو علی ابن ابی طالب ہے, لیکن خاندان کے باقی لوگوں میں بھی یہ جوہر بقدر ظرف آیا. ایک منظر نگاہ کے سامنے آ رہا ہے, ایک جملہ کہہ دوں اس کے بارے میں. حالات سخت ہیں, اور وہ جو توحید کی پناہگاہ ہے جس کا نام ابو طالب ہے, قلعہ توحید کا نام ابو طالب ہے, مشن اسلام کی وراثت کی حفاظت کا نظام قائم کرنے والے کا نام ابو طالب. دنیا نسل ختم ہو جاتی ہے, شعر باقی رہتا ہے. ابو طالب کو خالق کائنات نے شعر کا خزانہ بھی عطا کیا, اور نثر بھی وہ عطا کی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی. بہت بڑی بات ہے, نثر بھی وہ عطا کی جو شعر کی طرح کبھی ختم نہیں ہونے والی. صحیح. میں شعر کہوں, شعر ختم نہیں ہوتا, کیا مطلب, یعنی کوئی لفظ ادھر سے ادھر کرے تو شعر باقی نہیں رہتا, مجبوری ہوتی ہے, شعر صحیح چلتا ہے. نثر یہاں سے باہر نکلیں, اس کو جو آدمی بیان کرتا ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے, آگے بڑھتے بڑھتے وہ نثر فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے. لیکن ابو طالب نہ شعر فضا میں تحلیل ہوتا ہے نہ نثر تحلیل ہوتا ہے. خالق کائنات نے اس کے سخن کو, اس کے کلام کو زندہ رکھنے کے لیے, اس کی شخصیت کے معجزے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس کو خزانہ شعر بھی عطا کیا, اور اس کو نثر بھی ایسی عطا کی جو روز قیامت تک ختم ہونے والی نہیں, بدل نہیں سکتی. وہ شعر کہتا ہے, اچھا کسی کے ایمان کا فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے, یا اس کی زبان سے کیا جاتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے, یا اس کے کردار سے کیا جاتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. حضرت ابو طالب کا فیصلہ کس سے ہوگا, جو کہا وہ کیا تھا, جو کیا وہ کیا. جو کہا وہ ایمان ہے,
جو کیا وہ ایمان ہے، جو سند ملی وہ پناہگاہ توحید ہونے کی ہے، اور پناہگاہ کسی عام شخص کے لیے نہیں، پیغمبر کے لیے توحید کی پناہگاہ جس کو کہا گیا وہ ابو طالب ہے۔ آگے نسل ہوتی ہے جس تک افکار منتقل ہوتے ہیں، ابو طالب وہ ہے جو علی کا باپ ہے، اور علی وہ ہے جس کی ایک ایک ضرب ثقلین کی بندگی پہ تلتی ہے۔ یہ علی سے بغضی تو ہے جس کا نشانہ ابو طالب بنے۔ علی ابن ابی طالب کو نیچا دکھانا چاہتے تھے نا، صحیح ہے نیچا کس کو دکھائیں؟ ابو طالب کی نسل۔ میں حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ کو بعض اوقات اردو میں اشعار سنایا کرتا ہوں، آپ ان کے بارے میں اردو میں اشعار پڑھتے ہیں اور لوگوں سے بھی سنتے ہیں، داد بھی دیتے ہیں۔ خود حضرت ابو طالب کے اشعار جو ہیں ان میں جو عقیدہ اور تیقن یقین کی روشنی ہے، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اؤسد فی التراب دفینا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سارے مل کر بھی آقا تک نہیں پہنچ سکتے۔ علی ابن ابی طالب نے بھی یہی کہا تھا نا، اگر سارے مل کر بھی آ جائیں ابو طالب کے بیٹے کی پشت میدان کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ پہلا وہ لہجہ ہے نا جو اپنے باپ سے لیا، اب کہتا ہے واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، یہ جمع ہو کر مل کر بھی آ جائیں، ابو طالب موجود ہے، پہنچنے دے گا حتی اوسد فی التراب دفینا، حتیٰ کہ خاک کے بستر پر سر تکیہ، اس کو خاک کے بستر کو اپنا تکیہ بنا کے قبر میں سو جاؤں، اس وقت تک کسی ایک کو بھی آقا تک نہیں پہنچنے دے گا۔ فَاسْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَصَاصَةً فَأَبْشِرْ بِذَاكَ وَقَرِّ مِنْكَ عُيُونَ، پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ مشن جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو آپ کے دل کی ڈھارس ہے، آپ اس پر چلتے رہیے اور اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہیے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہیے۔ آپ کا سرمایہ اطمینان تو یہی ہے کہ اس مشن کو آگے پہنچائیں۔ ابو طالب جو ہے دھڑکا کس بات کا ہے؟ آگے بڑھیں، اپنے مشن کو آگے پہنچائیں۔ وَلَقَدْ دَعَوْتَنِي وَعَلِمْتُ أَنَّكَ نَاصِحِي وَلَقَدْ دَعَوْتَ وَكُنْتَ ثُمَّ أَمِينًا، آپ نے مجھے جس چیز کی دعوت دی ہے میں جانتا ہوں آپ ہمارے خیر خواہ ہیں، آپ اپنی اس دعوت کو جاری رکھیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنی دعوت کو پہنچانے میں امین ہیں، آپ امانتدار ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریۃ دینا، ہم جانتے ہیں کہ جو دین پیش کیا ہے وہ تمام ادیان سے بہتر دین ہے۔ کہنے والوں نے کہا اگر ابو طالب نہیں ہوتے کوئی اور ہوتا، یہ سارے اشعار نہیں ہوتے، ان میں سے کوئی ایک شعر ہوتا اس کے ایمان کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ حضرت ابو طالب نہیں ہوتے کوئی اور ہوتا، کردار کے جملہ مناظر میں سے کردار کا کوئی ایک حصہ جو حضرت ابو طالب کی کتاب زندگی میں جتنے ابواب رقم ہیں ان کے کردار کے، ان میں سے کوئی ایک واحد ہوتا، اس کے ایمان کے لیے کافی ہوتا۔ لیکن یہ ابو طالب ہے جس کو لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی سند دیں، ابو طالب تمہارے ایمان کی سند کا محتاج نہیں ہے، پہلے اپنا ایمان ثابت کرو پھر ابو طالب کے بارے میں سوچیں گے۔ ابو طالب نہ شیر مرنے والا نہ نسل مرنے والا۔ نسل کیا ہے یہ دیکھیں، اس زمانے میں نسل محفوظ نہیں رکھی گئی، لیکن ابو طالب کو خالق کائنات نے وہ مواقع عطا کیے، تاریخ میں ابو طالب کی نسل موجود ہے۔ ان میں سے ایک تو خطبہ نکاح ہے۔ کس کا نکاح؟ صلوات پڑھے گا۔ جس پر ایمان کی وجہ سے باقی ساری دنیا کے نکاح محفوظ ہیں، اس کا خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ میں کہتا ہوں اگر خطبہ نکاح کا صرف ذکر ہوتا کہ ابو طالب نے پڑھا تو کافی تھا، اس لیے کہ پیغمبر کا خطبہ نکاح پڑھنے والا کوئی صاحب ایمان ہی ہونا چاہیے۔ اگر خطبہ نکاح کا ذکر نہ بھی
ہوتا کہ کیا پڑھا، اس میں کن کن چیزوں کا تذکرہ کیا، اگر وہ چیزیں نہ بھی ہوتی تو اتنا ہی کافی تھا کہ خطبہ نکاح پیغمبر کا ابو طالب نے پڑھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ کافی تھا۔ جی جی چلیں آگے بڑھیں، اس وقت پیغمبر اکرم نے ابھی اسلام کا اعلان، نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ جب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے جی جو وصیت کی وہ نثر بھی موجود ہے، واہ واہ اس کا کیا صلوات پڑھیں بابا، سب ہاشمیوں کو جمع کر، اچھا جمع کرنے کے بعد انا اسی کے تم بے محمد خیرہ، میں تمہیں ان کے بارے میں ہاں ہاں خیر کی وصیت کرتا ہوں، ٹھیک انہو صادق و امین، بستر موت پر ابو طالب ہے، ہاں ہاں اور پیغمبر کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، انہو صادق و امین، یہ سچا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، جی بابا جامع لکل ما اوصیکم بہ، اور یہ ان تمام صفات کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے جن کی میں تمہیں وصیت کرتا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے ابو طالب کردار انبیاء کا مبلغ ہے، وہ تمام صفات پیغمبر اکرم میں موجود ہیں، ان میں وہ تمام صفات موجود ہیں جن کی میں تمہیں وصیت کرتا رہا ہوں، وہ تمام صفات اس میں موجود ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ ہاں ہاں اس کے بعد کہتے ہیں لو کانا لنفسی مدہ ولأجلی تاخیر، اگر میری زندگی مہلت دیتی ہاں اور میری موت میں کچھ، میرے لبیک کہنے میں کچھ تاخیر ہوتی، لکفیت عند الحزاحز، تو میں مصیبتوں میں ان کی مدد کرتا اور ان کے لیے کافی ہوتا، اس لیے کہ پناہ گاہ توحید ہے۔ جی جی بلطفات عنہ الدواہی، اور میں مصائب و آلام کو ان سے دور کرتا، ٹھیک فَأَعِینُوهُ وَاتَّبِعُوهُ، اس کی اعانت کرو اور اس کی اتباع کرو۔ اگر ایمان نہیں لائے تھے جی 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 تو جی کہتے اتباع کا تو نہیں کہتے، ہاں ہاں کہتے اس کی مدد کرو، صادق و امین نہ کہتے، کہتے تمہارا ابن عم ہے، تمہارے قبیلے میں سے ہے۔ ہاں ہاں لیکن یہ سارے الفاظ کس چیز پر دلالت کرتے ہیں؟ جس کی نبوت پر انسان ایمان نہ لائے اس کو صادق اور امین کیسے کہہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دوسروں کو اتباع کا حکم دینے بہت والا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ غیر مسلم کیسے ہو سکتا؟ صلوات پڑھیں بابا۔ یہ چلتے چلتے گفتگو آ گئی، میں اس موضوع پر گفتگو زیادہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن گفتگو آ گئی، شاید ادھر کا فیض ہو۔ ہاں ہاں فَأَعِیدُوهُ وَاتَّبِعُوهُ تُرْشَدُوا، بس اس جملے پہ یہ گفتگو ختم ہے، آگے بڑھوں۔ کہا ان کی اعانت کرو، ان کی اتباع کرو، ترشدوا، تم ہدایت پا جاؤ، تم ہدایت پا ہدایت جاؤ، کا راستہ دکھانے والا۔ بہت ہی خوب بہت ہی خوب، اب جس کو وہ ہدایت کے راستے پر نظر نہیں آئے، معلوم ہوتا ہے اس کا راستہ کوئی اور ہے۔ جی 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 جو لوگ جن کو پیغمبر اکرم کی بارگاہ سے ہدایت نہ ملے، قرآن کریم سے بھی ان کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، پلیتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کو مسجد تقویٰ سے غرض نہیں ہوتی، ان کا مورچہ مسجد ضرار ہوتی ہے۔ جن کا مورچہ مسجد ضرار ہو، ارشاداً لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، مسجد ضرار مورچہ، جی جی اہل کفر کا مورچہ، جو اہل کفر کا مورچہ رکھتے ہوں ان کو توحید کی پناہ گاہ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ نہیں لہذا وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان اترا نہیں، فی قلوبہم مرض، مرض موجود ہی رہا، انہیں وہ مورچہ پسند آیا، توحید کی پناہ گاہ پسند نہیں آیا۔ تو جن کو وہ مورچہ پسند آیا، ہاں ہاں بنام مسجد ضرار، مورچہ کفر کا، ان کو توحید کی پناہ گاہ پسند آتی تو کیسے آتی؟ کیسے آتی؟ وہ جن کی نسل بھی نہیں مری، شیر بھی نہیں مرا، نسل بھی موجود ہے، نسل بھی موجود ہے، حالات سخت ہیں۔ پیغمبر اکرم کے لیے تو توحید کی پناہ گاہ موجود ہے، باقی لوگوں کے لیے حالات بہت سخت ہیں۔ ہاں آقا
نے ان کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا. جن لوگوں کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا ان کے قافلے کا سالار جناب جعفر طیار ابن ابی طالب. یہ دیکھیں قافلے کے سالار کے بغیر پیغمبر اپنی زندگی میں بھی کسی قافلے کو نہیں چھوڑتے. قافلے کا سالار بنایا. یہ بحیرہ احمر کے راستے سے یہ لوگ ایک بڑی کشتی پر بیٹھ کر, چھوٹے بحری جہاز پر بیٹھ کر یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. جب تک اہل کفر نے سوچا ان کا راستہ روکیں, اور راستہ روکنے کے لیے جب پہنچے ساحل پر وہ جا چکے. عمر ابن عاص اور ولید ابن عمارہ کو قریش نے تحفے دے کر نجاشی کے پاس بھیجا. جاؤ اس کو یہ تحفے پیش کرو اور سرداران عرب کی طرف سے مطالبہ کرو کہ ان کو واپس کیا جائے, ہمارے سپرد کیا جائے. یہ تو بچ کے آ گئے, ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. عمر ابن عاص اور ولید ابن عمارہ کو کچھ تحفے لے کر, قیمتی تحائف لے کر نجاشی کے پاس پہنچے. خانہ کعبہ کی عظمت کی وجہ سے احترام تھا مکہ کے لوگوں کا. اس نے بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا, انہوں نے تحفے پیش کیے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا کہ ہم کیوں آئے ہیں. کہا ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر ادھر آ گئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں ہمارے سپرد کر دیں. نجاشی نے کہا کہ کیا ان کو بلاؤ, ان کی بھی بات سنتے ہیں. ایسے تو سپرد نہیں کیا جا سکتا. بلایا گیا جناب جعفر طیار, ان کے لیڈر کے طور پر, قافلہ سالار کے طور پر پیش ہوئے. کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھاگ کے آئے ہیں اور ان کو ہمارے سپرد کرو, تمہارا موقف کیا ہے؟ کہا اے بادشاہ ان سے پوچھو کیا ہم تمہارے غلام ہیں کہ بھاگ کے آ گئے ہیں؟ بادشاہ نے عمر ابن عاص کی طرف رخ کیا, ہاں بتاؤ یہ تمہارے غلام ہیں جو بھاگ کے آ گئے ہیں؟ کہا نہیں, یہ بزرگ لوگ ہیں. حضرت جعفر طیار نے کہا اچھا پھر پوچھیں کیا ہم مقروض ہیں جو بھاگ کے آ گئے ہیں؟ پوچھا کیا یہ مقروض ہیں؟ کہا مقروض بھی نہیں ہے. کہا اچھا آپ پوچھیں کہ کیا ہم ان کا کوئی قتل کر کے بھاگ کے آئے ہیں قصاص کے ڈر سے؟ کہا کہ نہیں, قتل کر کے بھی نہیں آئے. حضرت جعفر طیار دیکھیں یہ بیان تنشبت کو, یہ بیان, یہ لب و لہجہ, یہ گفتگو, کوئی ایک دربار صلوات پڑھے بابا. تاریخ منظر در منظر اہل بیت وہ صرف عصمت کی بات ہے, جو علی ابن ابی طالب کی بات ہے وہ خطیب منبر سلونی کی بات ہے, جو فاطمہ الزہرا کی بات ہے وہ صدیقہ کبریٰ کی بات ہے. ہم کہتے ہیں ادھر نگاہ تو کریں, منظر در منظر, حقائق کے کھلنے کا منظر اور انسانیت کے اذہان کے سیراب ہونے کا منظر. کہا کیا ان کا قتل کر کے آئے ہیں کہ قصاص کے ڈر سے بھاگ آئے ہیں؟ پوچھا عمر ابن عاص سے بتاؤ. کہا نہیں, قتل بھی نہیں کر گیا. جناب جعفر طیار نے کہا تو پھر تم لوگوں نے ہمیں اذیت دی, ہم نے تمہارا شہر چھوڑ دیا, ہم کچھ لے کے نہیں آئے, اپنی املاک بھی وہیں چھوڑ آئے, تم ہمارے پیچھے لینے کیا آئے ہو؟ بہت تاریخی بات ہے. بادشاہ نے بہت اچھا عمر ابن عاص کی طرف کیا, جواب دو. عمر ابن عاص نے کہا بادشاہ انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے, یہ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں, انہوں نے ہمارے اندر انتشار پیدا کر دیا, انہوں نے ہمارے جوانوں کو گمراہ کر دیا. ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ گمراہی اور پھیلے گی, آپ ان کو ہمارے سپرد کریں, ہم ان سے نپٹ لیں گے, ہم آپس میں کوئی معاملہ طے کر لیں گے. بادشاہ نے حضرت جعفر طیار کی طرف رخ کیا, جواب دو. جناب جعفر طیار نے کہا بادشاہ خالق کائنات نے ہمارے اندر اپنا نبی بھیجا ہے جو ہمیں برائی سے منع کرتا ہے, بے عفتی سے منع کرتا ہے, جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے, قتل و غارت گری سے منع کرتا ہے, ظلم سے منع کرتا ہے, عدالت کا حکم دیتا ہے, اللہ کی بندگی کا حکم دیتا ہے, نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے. اس نے کہا کہ یہی تعلیمات تو حضرت عیسیٰ کی ہیں. کہا کہ ہاں حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی جو میرے نبی کا مجھے اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا, یہی تعلیمات حضرت عیسیٰ کی قرآن کریم نے بھی بیان کی ہیں, وہ میرے نبی کا معجزہ ہے.
نجاشی نے کہا اچھا تمہیں قرآن کچھ یاد ہے تو سناؤ۔ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی، اور جب وہ ان آیات پر پہنچے حضرت مریم کا وہ ذکر، حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو چکی ہے، حضرت مریم ہراس بھی ہے، قوم کے روبرو ہونے کا مسئلہ بھی درپیش ہے، بھوک اور پیاس بھی ہے، خالق کائنات کی کرم کی برسات نے کیسے اطمینان قلب عطا کیا۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ سورہ مریم کی ان آیات پر پہنچے، آواز آئی ہے مریم اللہ تحزنی، حسن و ملال میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قد جعل ربک تحتک سریا، خالق کائنات نے تیرے قدموں کے پاس پانی کا میٹھا چشمہ رواں کر دیا۔ وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا۔ یہ سوکھا درخت کھجور کا ایک مرتبہ اس کے تنے کو ہلا تو صحیح، ابھی یہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا، تیرا ہاتھ مس ہوگا یہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا، اس پر ابھی تازہ خرمے نمودار ہو جائیں گے، اور اے مریم اس کو ہلا، تازہ خرمے رحمت الہی سے تجھ پر ٹپکیں گے۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، چشمے کا گوارا ٹھنڈا شیریں پانی پی، یہ تازہ خرمے رحمت حق سے جو عطا ہو رہے ہیں یہ کھا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر اور اطمینان بحال رکھ، قدرت تیرے ساتھ ہے۔ جب حضرت جعفر طیاری ان آیات پر پہنچے، نجاشی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ عمر ابن عاص نے دیکھا ہاتھ سے بازی جا رہی ہے، جلدی سے بادشاہ سے کہا بادشاہ ان کی زیادہ باتیں نہ سنیں، ان کو ہمارے سپرد کریں، ہم مسئلہ ٹھیک کر لیں گے۔ بادشاہ نے ایک تماچا کھینچ کے عمر ابن عاص کو مار کر اس کو دھکا دیا، کہا کہ میری مملکت سے فوراً نکل جاؤ، نہیں تو میں کسی دوسرے طریقے سے نکالوں۔ اٹھا دیا وہاں سے، یہ لوگ نکلے، ولید ابن عمارہ ہے، عمر ابن عاص ہے، یہ تاریخ کے کردار ہے، ان کا کردار پہلے بھی ایسا ہی تھا، بعد میں بھی ایسا رہا، آج بھی تاریخ ان کے کردار کو ایسے ہی بیان کرتی ہے۔ جب یہ نکلے دربار سے، بادشاہ کے مامورین وہ تحفے لیے کھڑے تھے، یہ واپس لے جاؤ۔ بادشاہ کہتا ہے ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ فینا تنشبت عروقہ وتحدلت علینا غصونہ ونحن امراء الکلام، ہم ہیں امراء کلام، کلام کے شجرے کی جڑیں ہمارے رگ و پے میں پیوست ہیں، اور یہ شجرہ بیان جو ہماری ذات سے طلوع ہوتا ہے یہ ہمارے اوپر ہی سایہ فکن رہتا ہے۔ آج وہ بی بی چاہتی ہے ایک کے حق کے لیے اپنے بیان کے ذریعے سے صرف سامنے والوں کوئی حق سے آگاہ نہیں کرے، آنے والی صدیوں کو سیراب کرے۔ میں کہتا ہوں بی بی کیا ضرورت تھی ایک چیز کے لیے آپ گھر سے نکلیں، دربار میں آئیں، کیا آپ کو پتہ نہیں تھا آپ کو حق نہیں ملتا؟ تاریخ کا ادنا طالب علم بھی یہ جواب دے گا، جب ہم حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی سمجھ آتی ہے کہ حق نہیں ملنا تھا۔ تو وہ جس کے بچے ماں کی گود میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ بہت اہم جملہ ہے۔ حضرت آیت اللہ جوادی آملی نے سرکار سید الشہداء کے لیے یہ جملہ بیان کیا ہے۔ جب چلے ہیں نا مکہ سے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کیا حسین کو پتہ نہیں تھا کہ مسلمان حج نہیں کرنے دیں گے اور وہاں سے کربلا کی طرف جانا پڑے گا، اور یہاں پر وہ یہی جملہ لائے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ حسین جو ماں کی گود میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہوا، کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ مسلمان حج نہیں کرنے دیں گے؟ کہا نہیں، معصومی وہ ہیں کہ جن کے سامنے قدم قدم راہ حیات روشن ہے۔ معصومین کو اپنے اقدام کے تمام مرحلوں کی خبر ہے۔ تو جناب سیدہ کو معلوم ہے کہ حق نہیں ملے گا۔ اب سوال اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، پہلا سوال آسان تھا، اب سوال اور سنگین ہو جاتا ہے، بی بی جب پتا تھا نہیں ملے گا، نامحرموں کے سامنے جا کر پھر وہاں پر جا کر خطبہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بی بی کی آواز آئے گی تاریخ کے گنگ لمحوں کو زبان بھی تو دینا، سہمی ہوئی اقتدار کی
دہشت سے سہمی ہوئی فضا کے سکون کو توڑ کر اس کو زبان دے کر آنے والی نسلوں تک امامت کے موقف کو بھی تو پہنچانا ہے. اس لیے کہ ان حالات میں علی ابن ابی طالب خطبہ دے نہیں سکتے. خطبہ دینا تو دور کی بات ہے، اگر یہ احساس ہو جائے کہ علی خطبہ دینا چاہتے ہیں تو تلواریں نیاموں سے باہر آ جائیں. اس لیے کہ جب کودتا ہوتا ہے اس وقت اقتدار پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے. ابتدا میں گھبرایا ہوا اقتدار اپنے حریف کی کسی کارروائی کا انتظار نہیں کرتا. گھبراہٹ کے عالم میں اس کی نقل و حرکت پر پوری نگاہ ہوتی ہے، اور اگر ذرا احساس ہو کہ یہ کوئی اقدام کرے گا تو اقتدار اس اقدام کا انتظار نہیں کرتا. فیض کے الفاظ میں سزا خطائے نظر سے پہلے، عتاب جرم سخن سے پہلے، اقتدار اپنے خلاف اقدام کو ظہور پذیر ہونے کی مہلت نہیں دیتا. سزا خطائے نظر سے پہلے، عتاب جرم سخن سے پہلے. علی کا خطبہ دینا تو دور کی بات ہے، اگر یہ احساس بھی ہو جائے کہ علی خطبہ دینا چاہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ اتنا خوفناک نتیجہ. وہ علی جو گھر میں بیٹھا ہوا برداشت نہیں ہوتا، وہ باہر نکل کے خطبہ دے. اچھا اگر علی خطبہ نہ دے سکیں، کیا تاریخ کو اندھا ہونے دیا جائے؟ کیا امامت کا موقف لوگوں کے سامنے نہ آ سکے؟ اس صورتحال کو برداشت کیا جائے؟ اور اگر یہ طے ہو کہ علی کو خطبہ نہ دیں چونکہ حالات علی کے خطبہ کے لیے سازگار نہیں ہیں، تو پھر کون بولے؟ بہت اچھا. پھر معصوم کا ترجمان معصوم ہی ہو، پھر علی کا ترجمان علی کا جوڑ ہی بنے. یہاں سے محسوس کریں کہ جناب صدیقہ کبریٰ نے تاریخ میں کتنی بڑی خدمت انجام دی. صلوات پڑھیں باوازِ بس گفتگو کو ایک منزل تک لے آیا، اور انشاءاللہ گفتگو کا اگلا حصہ کل کچھ پیش کریں گے. میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر رہا تھا. صدیقہ کبریٰ کون ہے؟ فاطمہ الزہرا معصومہ ہے. صدیقہ کبریٰ میدان مباہلہ میں کہیں نہیں، جناب فاطمہ الزہرا محافظ امام. جناب سیدہ حسن و حسین سے لے کر 12ویں امام تک کی جدہ گرامی نہیں ہے، بلکہ محافظ امام. محافظ امامت کیسے ہیں؟ یہ جو دروازے کا واقعہ ہے یہ علی ابن ابی طالب کی حفاظت میں بی بی نے دروازہ پہلو پر لیا. اس لیے کہ کچھ لوگ علی ابن ابی طالب کو گرفتار کرنے آئے اور دروازے پر سیدہ آ گئی. ادھر سے آواز آئی ہمارا مجرم پیش کرو. انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے اس در پر آنے کے آداب کیا ہیں؟ ہماری آواز سے بلند ہے. یہ تاریخ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ وہ دلخراش منظر، وہ دروازہ جس پر آپ آقا آئے خطیر کی تلاوت کرتے تھے، جب اس پر ہجوم بڑھ گیا، جب آوازیں بلند ہوئی، جب بی بی نے کہا تمہیں معلوم ہے اس دروازے پر بولنے کے آداب کیا ہیں؟ تمہیں پتا ہے میرا بابا یہاں آ کر کیسے گفتگو کرتا تھا؟ آگے سے ایک آواز ابری، بی بی وہ وقت گزر چکا ہے. جب کہا بی بی وہ وقت گزر چکا ہے، بی بی نے دروازے کے سامنے سے ہٹنے سے انکار کر دیا. اب یا تو لوگ واپس چلے جائیں، واپس نہیں گئے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہی ہوا جو آپ کا ذہن جس چیز کی گواہی دیتا ہے. کسی محل کا دروازہ نہیں تھا، مزدور کے گھر کا دروازہ تھا.
साले से कम नहीं है। मेरे बच्चे की इज्जत साले से कम नहीं है। मैं बद्दुआ करूंगी। तबरुकात वाला संदूक खोला, अपने बाबा का कुर्ता उठा के अपने सर पे डाला, उसके बाद अपने बाबा का इमामा उठा के हाथों पे रखा, कहा मैं बद्दुआ करती हूँ, आमीन कहना। इधर बीबी ने बद्दुआ के लिए हाथ उठाए, उधर मस्जिद नबी की दीवारें बुलंद होना शुरू हो गई। मौला जी ने कहा सलमान, लगता है पुत्र रसूल का दुआ करने वाले हैं, जल्दी करो जाके मेरे हाथ की कसम दो तो फातिमा का दुआ ना करना, वरना उम्मत तबाह हो जाएगी। सलमान दौड़ते हुए आए, अभी भी बद्दुआ न करना, उम्मत तबाह हो जाएगी। कहा अबुल हसन को तो ले गए, अभी भी बद्दुआ न करो। कहा मुझे आका ने भेजा है, कहते हैं जाके कहो अली के हाथ की कसम बद्दुआ न करना। उठे हुए हाथ गिरे। अब एक हाथ में असा है, एक हाथ पहलू पे है। बीबी आती है, दहलीज पर आवाज देती है, सुब्बत अलैया मसाया, सुब्बत अलैया मैं सिर मान गया मेरा, मेरे बाप तेरी सारा परी आए, अगर रोशन दिनों में पढ़ते से आ रहा तो मैं बदल जाता। उसके बाद घर में चलती है, कभी दीवारें पकड़ के चलती है, माथे पे मौत की पट्टी पे दिख रही है। 18 साल की उम्र है, एक हाथ पहलू पे है और दूसरा हाथ कभी असा पर है, कभी दीवार पे इस तरह चलती है। गिरिया रुकता नहीं है, आवाज आती सुब्बत अलैया मसाया। एक दिन ख्वाब में देखती है पैगंबर अकरम आते आका बाबा अपनी ज़हरा को तो देखो, बाबा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। कहा ज़हरा तू आज लोगों से छुटकर हमारे पास बस ये सुनना था। आंख जो खुली पहला काम ये किया, दीवारें पकड़ पकड़ के वहां पहुंची जहाँ पानी के बर्तन पड़े थे, इसलिए कि आज़ादार बेटे आग पे बैठ के रो रो के सारे जिस्म बदन खाक आलूद है, कपड़े खाक आलूद है, बाल खाक आलूद है। ठीक है माँ पहलू शिकस्ता सही, लेकिन हाथों में दम तो है। मैं अपने बच्चों को नहला के जाऊं, साफ कपड़े पहना के जाऊं, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी इनको कौन करेगा, कौन खाना खिलाएगा। बच्चों को नहलाना शुरू किया। मौला अली तशरीफ लाए, देखा हसनैन को नहला रही हैं, नहला भी रही हैं, गिरिया भी जा रही है। तारीख ने ये तो कहा नहला रही है, गिरिया जा रही है, लेकिन ये तो आप जानते हैं ना, बीबी कह रही है अभी तो पानी भी है, नहलाने वाले हाथ भी है। मेरे करबला के बीबी कह रही थी ना, रुक करके मदीना की तरफ से नबी कुबरा जिक्र कर रहा था ना, नाना को मुखातब किया, आबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैका मलिकुस समा। बीबी ज़ैनब ने जो वसिया पढ़ा है, उस वक्त जब लाशाए बरादर पे पहुंची, जब कहा क्या तू ही मेरा भाई इससे बात करे, वो जुमले 2-3 पढ़ूं, रुक गया ना मदीना की तरफ। सल्लल्लाहु अलैका मलिकुस समा, नाना आप पर आसमान के फरिश्तों का सलाम हो। हाज़ा हुसैनुन मुरम्मलुन बिद्दौर, एक खून का देख कैसे उसी ने पड़ा है, तेरा मोहरे नबूवत का सवाल मस्बूहुम मिनल इफा। नाना पसे गर्दन से चिपक गया मेरे हुसैन को, मसलूबुल इमाम पे बर्रेदा, और शहीद करने के बाद लिबास लूट लिया गया। तस्बी अलैहि सबा, करबला की हवाएं वो कफन पहना रही है,
سامنے سارے منظر موجود ہیں. پانی بھی ڈال رہی ہے بچوں کو, رو بھی رہی ہے. ماں کے ہاتھوں میں دم ہے. یہ کربلا نہیں مدینہ ہے. پانی بھی موجود ہے, ماں بھی موجود ہے. کپڑے بھی بدل کر جائے گی اور نہلا کے بھی جائے گی. رات کا وقت, بس آخری جملہ ختم کر دی. علی ابن ابی طالب کے گھر میں چراغ کی مدھم روشنی ہے. سفید کفن میں سیدہ کا جنازہ. مولا علی ایک ایک کو آواز دیتے ہیں, آخری مرتبہ اپنی ماں سے. حسن آئے, ماں سے لپٹ کے روئے. علی نے دلاسا دے کے جدا کر لیا. زینب آئیں, لپٹ کے روئیں. علی نے دلاسا دے کے جدا کر لیا. ام کلثوم آئیں, لپٹ کے روئیں. علی نے دلاسا دے کے جدا کر لیا. کربلا کا غریب کونے میں خاموش کھڑا ہوا. حسین, کیا تم اپنی ماں سے نہیں ملو گے؟ حسین آؤ, تم بھی اپنی ماں سے مل لو. آواز دی, اماں میں تیرا حسین ہوں. جب تجھے بلاتا تھا مجھے اپنے آپ کو چمٹا لیا کرتی تھی, مجھے اپنے آغوش میں لے لیا کرتی تھی. آج بھی اپنے حسین کو بلا لے اپنے پاس. بس اتنا کہنا تھا کہ یہ سیدہ کا جنازہ کرتا. بندے کفن ٹوٹے, سیدہ کے ہاتھ باہر آئے, آؤ میرے کربلا. حسین نے آ کے تلووں سے اپنے رخسار رگڑنا شروع کیے. اماں میں تیرا حسین ہوں. سیدہ نے ہاتھ پھیلائے. حسین نے آ کے لپٹ کے رونا شروع کیا. یا علی, ملائکہ میں گریہ برپا ہے. زمین سے لے کر آسمان تک قرآن برپا ہے. آقا آگے بڑے, حسین کو دلاسا دے کر پیار سے محبت سے ماں کے جنازے سے جدا کیا. اور پھر حسین کا بے سر لاشا کربلا میں پڑا ہوا تھا. 4 سال کی بچی نے تیرے بعد کسی نے شکر کہا یقین. بابا تیرے بعد تماشے مارے. بابا میرے کانوں سے بہتا ہوا لہو دیکھ. بابا دیکھ میرے ان کے سروں پر چادریں نہیں ہیں. تاریخ کہتی ہے کوئی دلاسا دے کر سر لاش سے جدا کرنے والا تو کوئی نہیں تھا. شمر کے ہاتھ میں تازیہ نہیں تھا. اور روزے قیامت کی شفاعت میں نصیب ہو.